سائم کچھ پتہ چلا کون لوگ تھے؟ اس وقت وہ سب سائم کی عیادت کے لیے اکٹھے تھے اور سب سے آگے حنان تھا۔ گھر کے سب بڑے گاؤں کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رافعہ بیگم اور نوشابہ بیگم بھی ساتھ ہی گئی ہوئی تھی۔ نہیں برو، ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ جس بائک پر وہ لوگ آئے تھے وہ بھی جلی ہوئی ملی ہے، نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی۔ اور اچھا، حنان نے سہلا، ویسے سائم بھائی انہوں نے آپ کو مارا کیوں؟ مجھے کیا پتہ عشا، کیوں مارا؟ میں تو جا رہا تھا کہ اچانک سے 3 لوگ آئے اور مارنا شروع کر دیا۔ نہ ان کے دماغ میں ہوا تو نہیں بڑی ہوئی تھی جو بلا وجہ مارنا شروع کر دیا؟ کچھ تو کیا ہوگا نا، ویسے بھی جیسے تیرے کتے کام ہے نہ کسی نے تو پنگا لیا ہی ہوگا نا۔ میشا نے پرندہ گھماتے ہوئے کہا۔ وہ ہیلو، کچھ نہیں کہا میں نے کسی کو، کیا میرے کتے کام ہے؟ ذرا بتانا مجھے، یہ جو تو جوا کھیلتا یہاں کہاں سے اچھا کام ہو گیا ہوگا اسی میں ہی جگڑا وٹ۔ میں کب جوا کھیلتا ہوں؟ سائم کو 440 ووٹ کا جھٹکا لگا۔ حیران تو باقی سب ہی ہوئے تھے، مگر وہ سب پر بم پھوڑ کر کچن میں جا چکی تھی۔ سائم تو جوا کھیلتے ہو؟ موہن نے حیرانی سے پوچھا۔ واقعی سائم بھائی، ایشان نے کہا، ویسے تم سے یہ امید نہیں تھی، اگر پیسے چاہیے تھے تو ڈیڈ سے لے لیتے۔ حد ہے، ولید نے سر جھٹکا، کمال ہے، میں ہی جوا کھیلتا ہوں اور مجھے ہی نہیں پتہ۔ سائم بڑبڑایا۔ بتاؤ سائم، چپ کیوں ہوں؟ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ ولید نے سختی سے کہا۔ وہ نہیں یار، کوئی نہیں جوا کھیلتا میں۔ اور یہ شوشا چھوڑ کر خود کہاں چلی گئی ہے؟ زینی کہاں ہو؟ باہر آؤ۔ بول، کیوں گلا پھاڑ رہا ہے؟ لگتا ہے تیری ہڈیوں کا چنگی طرح سے مساج نہیں ہوا جو ابھی بھی چیخ رہا ہے۔ ہمیشہ چائے اور کباب ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے، تم سے کس نے کہا کہ میں جوا کھیلتا ہوں؟ ہاں تو جو شرطوں پر ریس لگاتا ہے وہ جوا ہی ہوتا ہے۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے تو سب کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ زینی، کسی دن میں تمہاری جان لے لوں گا۔ 1 منٹ میں مشکوک بنا کر رکھ دیا۔ نہایت ہی منہ پھٹ جاہل لڑکی ہو۔ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا جو تمہیں مار پڑی۔ بس ایک بار وہ لوگ مجھے مل جائے نا تو باقاعدہ ان سے فرمائش کر کے تمہاری ہڈیوں کو سرما پسوا کر تمہاری آنکھوں میں ڈلواؤں گی۔ میشا نے ڈانس پیسے تو حنان مسکرایا۔ اس کی ہی آنکھوں میں کیوں؟ کوئی اور بندہ بھی تو ہو سکتا ہے، ہڈیاں بھی اسی کی اور آنکھیں بھی اسی کی۔ اب یہ تو ناانصافی ہوئی نا، عشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ اوہو، ولید نے اسے آنکھیں دکھائی۔ نہیں، جسٹ فار انفارمیشن پوچھ رہی تھی۔ اتنے میں میشا کا فون بجنے لگا۔ جی ماما۔ سچ میں؟ او مائی گاڈ، اچھا فنکشن کب کا رکھا ہے؟ میشا نے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ اچھا چلے، بس جلدی سے آجیے، ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ لو جی، فضا تمہارا رشتہ ہوا پکا، مبارک ہو۔ اور ولی بھائی، گو کہ یہ آپ کے ساتھ جاتی ہے کہ اس جیسی لڑکی کو آپ ساری عمر برداشت کرنا پڑے گا، مگر اب تو کڑوا گھونٹ آپ کو بھرنا ہی پڑے گا۔ میشا ہنسی ہمدردی سے بولی۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس کی بکواس وہ اس سے گر کر اٹھ گئی۔ لگتا ہے لڑکی شرما گئی۔ افق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شرمائی نہیں ہے، بنگڑا ڈالنے گئی ہوگی، میشا نے کہہ کر لگایا۔ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی تو اس نے دیکھا کہ فضا کا میسج تھا۔ تم ایک بار وہاں سے اٹھ کر آؤ، دیکھنا کیا حال کرتی ہوں وہ، اور خبردار جو کوئی مزید بکواس کی منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ولی بھائی، آپ کی ہونے والی مجھے ڈیجیٹل دھمکیاں دے رہی ہیں، اپنی دھمکیوں میں مجھے مت گھسیٹو۔ ولید نے ہاتھ کھڑے کیے۔ فنکشن کب کا رکھا ہے؟ فضا میری جان، دیوار کے ساتھ لگ کر کیوں کھڑی ہو؟ اندر ہی آ جاؤ۔ یوں دیواروں کے ساتھ لگ کر باتیں نہیں سنتے، بری بات ہوتی ہے۔ فضا جو لاؤنج کے دروازے پر کھڑی تھی، اپنے دل میں اس کے قتل کی خواہش دبائے جلدی سے پیچھے ہٹی۔ اسی اعتبار کو چھوٹی سی تقریب رکھی ہے، سب لوگ یہی ہیں تو مام کہہ رہی تھی کہ سب نے مشورے سے شہر میں ہی تقریب رکھی ہے۔ بھائی میں بتا رہی ہوں، اپنا کریڈٹ کارڈ مجھے دے دے، میں ڈے روز ساری شاپنگ کروں گی۔ شاید جلدی سے اپنا مطلب بڑھائی۔ تمہیں کیوں میں بھی لوں گا؟ رحم جلدی سے بولا۔ اچھا لے لینا۔ اور میں کدھر کی؟ میشا نے ان تینوں کو گھورا۔ اچھا بابا، باری باری سب لے لینا۔ تم آج پھر آگے؟ میشا رون سے واپس آئے تو حنان کو کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ وہ میری طبیعت کچھ خراب تھی تو چیک اپ کے لیے آ گیا۔ اچھا تو ہو گیا چیک اپ؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا۔ ہاں ہو گیا۔ حنان بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کیسے کروایا ہے؟ جہاں تک میں جانتی ہوں ڈاکٹر ماریا چھٹی پر ہے، ڈاکٹر فیضان میرے ساتھ ہی رون پر تھے۔ فضا بھی آج نہیں آئی، تو پھر تم نے کس سے کروایا؟ وہ ڈاکٹر سماما سے کروایا۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے حنان کے جس سامنے والے روم پر پڑی، جس پر ڈاکٹر سماما کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ آر یو سیریس؟ حنان اس کے آگے چلتی۔ میشا رک کر پوری کی پوری اس کی طرف گھومی۔ اس کی آنکھوں میں تعجب تھا۔ ہاں،
اس کا ریئیکشن دیکھا حنان کو احساس ہوا کہ وہ کچھ گڑبڑ کر چکے مگر مکر بھی نہیں سکتا تھا، سو ڈٹ گیا۔ نہیں نہیں، تم کسی اور کے پاس گئے ہو کہ ڈاکٹر اسماما کیسے تمہارا چیک اپ کر سکتی ہے؟ میں نے انہی سے ہی کروایا، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکایا۔ تو پھر کیا بتایا ہے انہوں نے؟ وہ اپنے روم کا دروازہ کھول کر اندر ہمیشہ سمجھ گئی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر دلچسپ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے کیوں دیکھتا بات پر کنفیوز ہوا، کچھ نہیں بتایا۔ کیا بتانا تھا؟ تم یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ گائناکالوجسٹ حنان کچھ دیر تک وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا، جس کا بھانسی روکنے کے چکر میں چڑھا شروع ہو رہا تھا۔ استغفر اللہ، کچھ بھی بولتی ہو۔ بات سمجھ آنے پر وہ اچھل پڑا تو ہمیشہ کھلکھلا کر ہنسی مشی اسے مسلسل ہنستا پاک اس نے حویگی سے دیکھا۔ ہاں بندہ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ ہی لیتا ہے، میں بھی سوچا سموسہ میں نے آج تک دیکھا نہ سنا، اب تم کیسے کرو گی؟ ٹھیک ہے تم یہی چاہتی ہو نا تو میں چلا جاتا ہوں، اس نے منہ بسوڑا۔ اوکے اوکے سوری، اب نہیں ہنسوں گی، ایک ہاتھ سے کان پکڑ وہ سوری کرنے لگی۔ البتہ ہنس اب بھی رہی تھی، تم اب بھی ہنس رہی ہو ہمیشہ۔ تم ایک دفعہ اپنی بات کو نئے سرے سے سوچو تو صحیح کہ تم نے کہا کیا ہے۔